السلام علیکم، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو 1 گھنٹہ اور 30 منٹ سے زائد کا وقت ہو چکا ہے۔ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے ساتھ ایک طویل ملاقات اس وقت بھی جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ شکایت کی جا رہی تھی کہ حکومت ہماری عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات نہیں کروا رہی۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ مذاکراتی عمل سے جڑا ہوا یہ پروسیس ہے، جس کی وجہ سے آج ایک طویل ملاقات ارینج کی گئی ہے، اور اس معاملے کے اوپر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا خاصا اہم کردار رہا ہے۔ مذاکراتی عمل کے معاملے کے اوپر اب تک 2 نشستیں ہو چکی ہیں۔ پہلی نشست میں یہ طے ہوا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف تحریری طور کے اوپر اپنے چارٹر آف ڈیمانڈز پیش کرے گی۔ دوسری نشست ہوئی تو اس پہ یہ بات کہی گئی کہ جب پوچھا گیا حکومتی مذاکراتی ٹیم کی جانب سے کہ آپ نے تحریری چارٹر آف ڈیمانڈز پیش کرنی تھی، بتائیں وہ کدھر ہیں، تو اس پہ دوبارہ یہ کہا گیا کہ ہم آئندہ نشست کے اوپر تحریری اپنے مطالبات یا تحریری ڈیمانڈز جو ہیں وہ حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھیں گے۔ بنیادی مطالبہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات اور 26 نومبر کے واقعات کے اوپر جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے۔ آغاز میں پاکستان تحریک انصاف تحریری مطالبات پیش کرنے میں خاصی ہچکچاہٹ کا شکار رہی ہے، اور اس کی وجہ ودن دی پارٹی اختلافات اور پاکستان تحریک انصاف کا ماضی میں جو کردار رہا ہے وہ تھا۔ پاکستان تحریک انصاف ماضی میں اس معاملے کے اوپر جب فیٹف میں پاکستان کا نام گرے لسٹ میں آیا تو اس کے بعد جو تحریری طور کے اوپر گزارشات یا ریفارمز کے لیے اس وقت کی اپوزیشن مسلم لیگ نون نے جو 38 یا 36 امینڈمنٹس تجویز کی تھی نیب ترامیم میں، وہ جیسے ہی دی گئی تو اس کے بعد ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ نون لیگ نے حکومت سے NRO مانگ لیا ہے۔ یہی وہ خدشہ تھا جو عمران خان یا ان کی جماعت کو اس وقت بھی لاحق رہا، لیکن پھر بعد میں ہم نے اس معاملے میں برتاؤ دیکھا، تبدیلی دیکھی PTI کے موقف میں، اور پھر بعد میں یہ خبریں بھی سامنے آئیں جس میں آن ریکارڈ یہ بات کہی گئی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے کہ ہم تحریری مطالبات جو ہیں وہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سامنے رکھیں گے۔ PTI کی مذاکراتی ٹیم کی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات نہیں ہو رہی تھی۔ اس معاملے کے اوپر گزشتہ روز اسپیکر آفس سے رابطہ بھی کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی جانب سے، اور پھر اس پہ اسپیکر قومی اسمبلی نے کردار ادا کیا، ان کی جانب سے باضابطہ طور کے اوپر کوششیں کی گئی، جس کے بعد اب یہ مذاکرات کے سے پہلے ایک بڑی ملاقات اڈیالہ جیل میں چل رہی ہے۔ علی امین گنڈاپور سب سے پہلے آئے کانفرنس روم میں، کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑی طویل ملاقات ان سے اس وقت بھی ہو رہی ہے۔ ابھی جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تقریباً 2 بجے یہ ملاقات کا آغاز ہوا تھا، اور اب 3:30 ہونے کو ہیں، تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ مسلسل یہ ملاقات جو ہے وہ کنٹینیو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے یا سنی اتحاد کونسل کے بھی اس ملاقات میں شریک ہیں۔ ذرا اس پہ تفصیل آپ کو بتاتے ہیں کہ اس مذاکراتی عمل میں مزید کون کون جو ہے وہ اس وقت موجود ہے۔ عمر ایوب لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اس ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل میں پہنچ چکے ہیں۔ اسد قیصر ہیں، صاحبزادہ حامد رضا ہیں، علامہ ناصر عباس جو ہیں یہ بھی اڈیالہ جیل میں اس وقت موجود ہیں۔ کانفرنس روم میں عمران خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات جو ہے وہ کنٹینیوسلی اس وقت بھی جاری ہے۔ 1-on-1 ملاقات کے باعث مذاکرات کمیٹی کے جو 4 ممبران ہیں وہ اس وقت باہر ایڈمن بلاک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت عمران خان اور علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان دونوں کی ملاقات چل رہی ہے۔ جب وہ ملاقات ختم ہوگی تو پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 4 ممبران بھی جائیں گے ملاقات کے لیے۔ اب علی امین گنڈاپور کے یہ ملاقات جو 1-on-1 ملاقات ہو رہی ہے یہ خاصی اہمیت کی حامل سمجھی جا رہی ہے۔ ایک ایسے وقت میں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں جن کے بارے میں بہرحال یہ پہلے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں، جو وفاق کے اوپر چڑھائی اور پرتشدد احتجاج کی
جو کہانی ہے وہ بہرحال ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک تفصیلی ملاقات ہے، اور عمر ایوب، اسد قیصر، حامد رضا اور علامہ ناصر عباس کو ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کے کمرے میں بٹھایا گیا ہے۔ کمیٹی چاروں ممبران کو کچھ دیر بعد عمران خان سے ملاقات کے لیے کانفرنس روم میں بھجوایا جائے گا۔ کمیٹی 2 ارکان حامد خان اور سلیمان راجہ جو ہیں وہ ابھی تک یہ اطلاع ہیں، پہلے خبر یہ آئی کہ وہ نہیں پہنچے اڈیالہ جیل میں، لیکن پھر بعد میں یہ خبر آئی کہ حامد رضا بھی جو ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں۔ اب اس ملاقات میں ہوگا کیا تحریری طور کے اوپر عمران خان چارٹر آف ڈیمانڈز دیں گے؟ یہی سوال آج حامد رضا سے ایک صحافی نے پوچھا۔ صحافی نے پوچھا کہ کیا عمران خان آج باقاعدہ NRO پر دستخط کریں گے؟ صاحبزادہ حامد رضا نے اس کے اوپر جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے پاس NRO کی کوئی اطلاع ہے؟ کیا آپ نے NRO دیکھا ہے؟ تو مجھ سے شیئر کر دیں۔ یہ وہ جواب تھا سنی اتحاد کونسل کا یا حامد رضا کا، جس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا اگر ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں تو ہمیں یہ چیزیں سامنے دیکھنے کو ملتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی متحرک سیاست میں آنے سے پہلے سیاستدانوں کے ساتھ جو مذاکراتی عمل ہوتا تھا، اس کے اوپر اس طرح کی باتیں یا اس طرح کے جملے نہیں اچھالے جاتے تھے، بلکہ اس کو بہت اچھا سمجھا جاتا تھا کہ سیاستدانوں سے آپس میں بات کر رہے ہیں، بات چیت سے ہی معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف ہی تھی جس نے سیاست میں آ کے پھر اس کے بعد اس طرح کی روایات ڈالی کہ جب ایک پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی سے مذاکرات یا بات چیت کرے تو ہمیشہ عمران خان کی جانب سے NRO کا نام دیا جاتا رہا ہے۔ اب وہی لفظ، وہی اصطلاح جو عمران خان دوسروں کے لیے استعمال کرتے تھے، وہی اصطلاح اب عمران خان کا ہی پیچھا کر رہی ہے۔ یہ الگ بات کہ سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے یا جو سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ اس مذاکراتی عمل کو نہ صرف خوشائند قرار دے رہے ہیں بلکہ اس کو ایک اچھا اقدام قرار دے رہے ہیں کہ یہ کم از کم اس سے جو ملک میں عدم استحکام کسی جو فضا ہم دیکھنے کو مل رہی ہے اس وقت، اس میں کمی آئے گی۔ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل یا اس کے قیام کے معاملے کے اوپر حکومت کس حد تک اس سے ایگری ہوتی ہے، یہ بہرحال بہت اہم معاملہ ہے۔ کل کا دن بھی عمران خان کے لیے بڑا اہم ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا وہ فیصلہ جو 2 مرتبہ اس سے پہلے طے شدہ تاریخ کے باوجود مؤخر ہو چکا ہے، کل پھر تاریخ دی گئی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو ایک طرف کل کا فیصلہ کے حوالے سے کیا اپڈیٹ آتی ہے یہ بھی خاصا اہم ہوگا، وہیں پہ دوسری جانب اب یہ ڈیولپمنٹ جو مذاکراتی عمل کے لیے جو ملاقات کے اوپر PTI کی جانب سے تحفظات یا ایک طرح سے بات بہت زیادہ کی جاتی تھی، یا مذاکرات PTI کی مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان کے ساتھ ملاقات تو ہو رہی ہے، یہ ملاقات بہت اہم ہے۔ اور پھر اس کے بعد کل سوموار سے شروع ہونے والا جو ہفتہ ہے، اس میں سیاسی طور کے اوپر ہمیں بڑی گہما گہمی دیکھنے کو ملے گی۔ جی ہاں، اب اسی ہفتے میں ہمیں کوئی بڑی نشست حکومتی مذاکراتی ٹیم اور پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم کے درمیان ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن وہیں پہ JUI فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان یہ شکوہ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ہم سے رابطہ نہیں کیا، ہم سے رجوع نہیں کیا۔ تو اس ملاقات کے بعد کیا خبر نکلتی ہے، اس کی تفصیلات کیا ہوتی ہیں، یہ بہرحال اہم ہیں، لیکن وہی سوال جو عمران خان دوسروں کے اوپر اچھالتے تھے کہ NRO مانگ رہے ہیں، اب وہی سوال عمران خان سے بار بار کیا جا رہا ہے، اور یہی سوال عمران خان کی اتحادی جماعت سنی اتحاد کونسل جب الیکشن کے بعد تمام ممبران سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے تھے تو ان کے سربراہ حامد رضا سے بھی پوچھا کہ عمران خان تحریری NRO کے اوپر دستخط کر دیں گے، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ NRO اگر آپ کے پاس ہے تو ہمیں دکھا دیں۔ تو یہ وہی سوالات ہیں جو پہلے اچھالے جاتے تھے، اب وہی سوالات عمران خان کا بھی پیچھا کر رہے ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔